سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکام یعنی حکموں کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرے، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایتوں میں یوں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516، صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 2661۔ عربوں کے یہاں دودھ چھوڑانے کی عمر سے 9 برس تک کے عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال کی تھی۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بظاہر اس حدیث کے مخاطب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن فی الحقیقت آپ نے ان کی وساطت سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایات اور نصیحت بڑی جامع ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کا ایمان تکمیل پذیر ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، دنیا سنور جاتی ہے۔ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے، مانگتا ہے تو اس سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس سے دعا کرتا ہے۔ تکلیفوں کے وقت کسی کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اسے دنیا کے کسی بھی شخص کا ڈر نہیں رہتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں آ جاتا ہے۔ پہلی نصیحت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں سے قبل انہیں اپنی جانب اچھی طرح متوجہ ہونے کے لیے فرمایا، لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ یہ اہم باتیں ہیں، انہیں غور سے سن کر یاد رکھنا۔ اسے پوری طرح متوجہ کر کے آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہو۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تم جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اس کی رحمت و برکت ہر وقت شامل حال رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی نگہبانی اور حفاظت فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت 2 اور 3۔ اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک
ایک خونخوار شیر آ پہنچا، وہ حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شیر، یاد رکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور خادم ہوں، کیا تو مجھے کھائے گا؟ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ شیر حملے سے رک گیا، گردن جھکا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا اور اس نے ان کی نگرانی کی تاکہ کوئی دوسرا جانور انہیں پریشان نہ کرے۔ تم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، تم بھی تو اللہ کے بندے ہو، پھر آج کے حادثات سے، دنیا کی طاقتوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو، اپنے رب کو اس بری گھڑی میں یا مختلف بری گھڑیوں میں پکار کر تو دیکھو، وہ تمام بلائیں ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایک لشکر کو رات جنگل میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے زور سے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آج رات اس جنگل میں قیام کریں گے، لہذا تمام جانور جنگل خالی کر دیں۔ ان کا اعلان سنتے ہی تمام جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلے گئے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 300 آدمیوں کا ایک لشکر کفار پر نظر رکھنے کے لیے ساحل سمندر کی طرف بھیجا۔ صرف ایک تھیلی کھجور کی ان کے سپرد کی، کیونکہ انہیں دینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روزانہ صرف ایک ایک کھجور دیتے۔ کسی نے پوچھا، آپ ایک کھجور سے کیا کرتے تھے؟ فرمایا، ہم اسی ایک کھجور سے سارا دن گزارا کرتے، کھجور کھا کر پانی پی لیتے اور سارا دن کھجور کی گٹھلی کو بچوں کی طرح چوستے رہتے، اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر انہیں پانی میں بھگو بھگو کر کھایا کرتے۔ عربی میں پتوں کو الخبط کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ لشکر جیش الخبط کہلاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ہمیں ساحل سمندر پر ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا۔ ہم وہاں پہنچے تو وہ عنبر نامی ایک سمندری جانور تھا۔ پہلے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مردہ ہے، حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، لہٰذا اضطرار کی بنا پر کھا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم 300 آدمی تھے، وہاں 1 ماہ ہمارا قیام رہا اور ہم اس کا گوشت کھاتے رہے۔ اس کی آنکھوں کے گھڑے سے ہم نے کئی مٹکے چربی حاصل کی اور ہم اسے بیل کے جسم کے مطابق ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے اور ہم سب خوب فربا ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جانور کی جسامت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی آنکھ کی گڑھے میں لوگوں کو بیٹھنے کا کہا تو 13 آدمی اس کے اندر سما گئے۔ پھر سب سے اونچا اونٹ منگوا کر اس پر پالان باندھا اور سب سے طویل آدمی کو اونٹ پر بٹھا کر اس کی پسلی کے نیچے سے گزارا گیا تو پسلی اس قدر بلند تھی کہ وہ بڑے آرام سے نیچے سے گزر گیا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ہم اس کا گوشت اپنے ہمراہ مدینہ بھی لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، هو رزق اخرجہ اللہ لکم، وہ خصوصی رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1935۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہے تو ہمیں بھی دو۔ چنانچہ ہم نے آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے بھی تناول فرمایا۔ چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے اس کے مخلص بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بن جائے، اپنے آپ کو اس کا مطیع اور فرمانبردار بنا لے اور اس کے احکام کا عامل اور پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اصحاب الاخدود کے واقعے میں بھی جب ایک بچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ اور اس کے حواریوں نے اسے قتل کرنے کے مختلف منصوبے بنائے، ایک دفعہ اسے قتل کرنے کے لیے سمندر میں ڈالنے کے لیے لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ ایک دفعہ اسے مار ڈالنے کی خاطر پہاڑ کے اوپر لے گئے تاکہ وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور پہاڑ کو حرکت ہوئی،
وہ سب لوگ نیچے جا گرے اور وہ بچہ محفوظ رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک صالح اور متقی بندے تھے۔ اس زمانے کی بدکار عورت نے بدکاری، اس کے بطن سے بچہ تولید ہوا۔ اب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے جریج کا نام لے لیا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جریج تو بڑا عابد اور زاہد بنتا تھا، مگر پوشیدہ طور پر ایسے کام بھی کرتا تھا۔ جوش مخالفت میں وہ لوگ ان کے عبادت خانے کو گرانے آئے۔ جریج اس ساری صورتحال سے بے خبر تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، یہ مجھ پر الزام ہے، بچہ لاؤ۔ بچے کو لایا گیا تو جریج نے بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ بول پڑا اور اس نے بتا دیا کہ میرا باپ فلاں ہے، اور لوگوں کو جریج کی بے گناہی اور پاک دامنی کا یقین ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2550۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی اور اس کی عفت کا اظہار کروا دیا۔ ان واقعات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی تائید و تصدیق ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات ایک شعر میں یوں بیان کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دوسری وصیت یہ فرمائی، جب بھی مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس کا تعلق توحید سے ہے کہ انسان اپنی ہر قسم کی ضرورت صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا توحید کے منافی اور شرک ہے۔ تمام انسان خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اپنی تمام حاجات و ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1488، جامع ترمذی حدیث نمبر 3556، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3865۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب حیا و کرم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے کہ رات کے وقت جب ساری کائنات آرام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر تشریف لا کر بندوں کو پکارتا ہے ہر رات، کیا ہے کوئی مغفرت کا طالب، میں اسے معاف کر دوں؟ کوئی ہے مجھے پکارنے والا، میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ ہے کوئی سائل کہ اسے عطا کروں؟ اس طرح مختلف چیزوں کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145، صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنی ہر حاجت و ضرورت اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے۔ انبیاء اکرام کا اسوہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست۔ حضرت آدم علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف آیت 23۔ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کی تبلیغ کر کے عاجز آ گئے تو دعا کی، انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر آیت 10۔ یا اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام پریشانی کا شکار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے تو دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت 87۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی خطا کار ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ہر پریشانی اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے اور کچھ نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 3373، سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 3827۔ یہ حدیث حسن ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان اور رب میں کتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور ابن آدم سے کچھ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ توحید کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہو، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے کہ انسان کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ کسی میں اس کی طاقت ہے نہ اختیار۔ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت 5۔ یا اللہ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ فرمایا جیسا کہ سورہ یونس آیت 106، اور اللہ کے سوا ان معبودوں کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے۔ اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کی عاجزی کا تذکرہ یوں فرمایا جیسا کہ سورہ اعراف آیت 191 سے 194 تک میں ہے، أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ اللہ کا شریک اپنے ان معبودوں کو بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ کریں گے، تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو، دونوں ہی بات تمہارے لیے برابر ہے۔ اور مشرکین اگر اپنے تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح سورہ نمل آیت 62 میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دے جب وہ پکارے اور وہ تکلیف کو ہٹائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، چونکہ پکار سننے والا، مدد کو پہنچنے والا اور مصائب کو یعنی ذرائع اور وسائل کے بغیر مدد طلب کرنا ہے۔ اسباب و وسائل کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے، اور اسباب و وسائل کے مطابق انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ آیت 2، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ توکل علی اللہ، آپ نے مزید نصیحت یہ فرمائی کہ ساری انسانیت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 122 میں ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت 67 میں ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
میرا اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت 51 میں ہے، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق آیت 3 میں ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں۔ اعتماد، بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ لوگ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کو توکل نہیں کہتے، بلکہ محنت اور کوشش کے بعد اچھے نتیجے اور اچھے اجر اور اچھے معاملات کی امید اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ مشکلات کا دور کرنا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آسودگی و خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہاری مدد کرے گا جب تم پریشان ہوگی۔ اگر اچھی حالت میں تم نے اللہ کو یاد رکھا تو برے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تقدیر، آپ نے فرمایا یاد رکھو تم جس چیز سے محروم ہو وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اور جو تمہیں مل گئی ہے وہ مل کر رہنی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو ہر حال میں پورے ہو کر رہتے ہیں۔ صبر۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، لہٰذا کسی موقع پر کوئی امتحان، آزمائش یا پریشانی ہو تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ آخرکار وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے گی۔